کیا آپ جانتے ہیں کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے؟ سنت موقدہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی محفل میں یا کسی جگہ پر لمحہ بھر کے لیے اگر علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اگر اس محفل میں بیٹھا تو اللہ رب العزت اس شخص کو 1000 نفل سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری بات کو سنیں اور علم دین حاصل کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ پہلے جانتے ہیں کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں۔ سنت موقدہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں ادا کیا ہو، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جو ہم 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے اور نہیں پڑھنا گناہ ہے، عذاب کا حقدار ہے۔ اور سنت غیر موقدہ جو عصر کی پہلی کی 4 رکعت ہے، وہ سنت غیر موقدہ ہے، اسے حضور نے کبھی چھوڑا کبھی پڑھا تو اسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ اور اگر سنت موقدہ آپ نے نہیں ادا کی تو آپ عذاب کے حقدار بنیں گے، اور اگر سنت غیر موقدہ کو آپ نے پڑھا تو آپ ثواب کے حقدار ہیں، اور اگر آپ چھوڑ دیے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہی دونوں نمازوں میں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کون سی نماز ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ان دونوں کی ادا کرنے میں کیا الگ الگ طریقہ ہے۔ سنت موقدہ یعنی سنت جو ہم ظہر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہی کہ ہم جیسی فرض نماز کو پڑھتے ہیں ویسے اس کو بھی پڑھیں گے، یعنی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اس کے بعد رکوع و سجدہ۔ اسی طرح 4 رکعت ادا کریں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اور دوسری رکعت میں جب تشہد کے لیے بیٹھیں گے، قعدہ میں بیٹھیں گے، تو اس وقت صرف تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے تشہد پڑھنے کے مقدار سے زیادہ بیٹھ گئے، تشہد پڑھ کے آپ نے اگر غلطی سے بھی اللہم صلی علی سیدنا یا پھر اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ بھی لیا یا اتنی دیر بیٹھ گیا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب رکعت باندھیں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تعوذ و تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت کے بعد جب آپ قاعدے میں بیٹھیں گے تو آپ تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ یہ سنت غیر موقدہ کا طریقہ ہے۔ اس میں سنت غیر موقدہ میں تشہد بھی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور سنت موقدہ سے تھوڑا الگ یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور سنت موقدہ میں یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھیں گے، اس میں اگر آپ نے تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور وہی آپ کو عصر کی سنت سے پہلے یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہی ہے۔ اور پھر جب کھڑے ہو جائیں گے ظہر کی سنت میں یعنی سنت موقدہ میں، تو آپ صرف
तौज़ व तस्मिया के बाद फिर आप डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। लेकिन असर की सुन्नत में यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा में आपको पहले सना पढ़ना होगा, उसके बाद तौज़ व तस्मिया, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, उसके बाद कोई सूरत, फिर बाकी आगे सब नमाज जैसे मुकम्मल करते हैं इसी तरह से नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो ये है सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा अदा करने का तरीक़ा। अगर आपके इल्म में ज़रा बराबर भी इजाफा हुआ हो तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म दीन हासिल करने की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बारहा इंशाअल्लाह ताला आप तक इल्म दीन वाली बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं इस चैनल के माध्यम। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।